الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا
ہمہ قسم کی تعریف اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جس خالق نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و برکت پر۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، آمنوا باللہ و رسولی، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے، اور اس کی کتاب پر ایمان لائیے جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، قرآن مجید، اور ان کتابوں پر بھی ایمان لے آئیں، والکتاب الذی انزل من قبل، جو آپ سے پہلے نازل ہوئی، اور جو ایمان نہ لائے، اپنے ایمان کو مکمل نہ کرے، کفر کرتا ہے اللہ کے ساتھ، اس کے فرشتوں کے ساتھ، انکار کرتا ہے اس کی کتاب کا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور یوم آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتا، گویا کہ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، بہت دور کی گمراہی میں گر چکا ہے۔ یہ سورہ النساء آیت نمبر 136 ہے۔ سامعین حضرات، جیسا کہ آپ نے سابقہ جمعہ میں سنا، ہم دور حاضر کے فتنے اور ہماری ذمہ داریاں، کہ اہل ایمان یہ نہ سمجھیں کہ ہم ایمان لے آئے، ہم نے مان لیا، پھر ہمیں کوئی پوچھتا نہیں، نہ پوچھنے والا ہے، ہم آزمائے نہیں جائیں گے، بلکہ ہم ضرور آزمائیں گے تاکہ تمہیں جان لیں تم میں سے سچا اور جھوٹا کون ہے۔ اور آج کی ہماری گفتگو اس پرفتن دور کے اندر میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ آج سمجھیں گے کہ ایمان کیا ہے، ایمان کے کتنے ارکان ہیں، ایمان کن لوگوں کا غیر محفوظ ہے، اور ایمان کیسے محفوظ ہو سکتا ہے۔ ایمان یہ اقرار کا نام ہے، قول کا نام ہے، جس کا معنی امن، اطمینان، یقین، تصدیق کرنا، اور اس کا اصطلاحی معنی، اس کی اصطلاحی تعریف اقرار باللسان، کہ بندہ یہ زبان سے اقرار کرے کہ میرا اللہ ہے، اس بات کا اقرار کرے کہ وہ ایک ہے، اس بات کا بھی اقرار کرے کہ اس کی کتاب سچ ہے، کسی قسم کا اس میں شک نہیں ہے، رسول جتنے بھی آئے ہیں، نبی جتنے بھی آئے ہیں، وہ برحق ہیں، ان کی باتوں کی تصدیق کرے، جو وہ کتاب لے کر آئے ہیں وہ بھی سچی ہے، اس میں بھی کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ یہ اقرار کرنا، یوم آخرت کو ماننا کہ میں نے مرنا ہے، مرنے کے بعد رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اقرار کرنا۔ تصدیق بالقلب، اپنے قلب کے ساتھ، اپنے دل کے ساتھ اس بات کی تصدیق کرنا، صرف ظاہری طور پر نہیں، جیسا کہ منافقوں نے کہا تھا کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اِنَّكَ لَنَشْهَدُ رسول اللہ، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں،
لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، تیرا اللہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ زبان سے اقرار کرنے والے جو دل سے تصدیق نہیں کر رہے یہ جھوٹے ہیں۔ تو یہ ایمان کا دوسرا رکن ہے تصدیق بالقلب۔ تیسری بات کہ بندہ اللہ رب العزت نے اس کو اعضاء دیے ہیں، ان اعضاء سے ایمان کے جو ظاہری اسباب ہیں، جو ظاہری چیزیں ہیں، وہ عمل کر کے دکھلائے۔ چوتھی بات، اگر وہ اللہ کی بات مانے گا، اس کے رسول کا کہنا مانے گا تو اس کا ایمان بڑھ جائے گا۔ اگر وہ اللہ کے رسول اور اس کے خدا کی بات کو تسلیم نہیں کرے گا تو اس کا ایمان کم ہو جائے گا، انکار کرے گا تو ان لوگوں کی صف میں شامل ہو جائے گا کہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ سامعین حضرات، دنیا میں اگر دیکھا جائے تو سب سے قیمتی متاع جو ہے انسان کی، وہ مال نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، وہ گھر بار نہیں ہے، یہ شہرت عزت دنیا کی قیمتی متاع نہیں ہے۔ اس دنیا میں سب سے اگر کوئی قیمتی چیز ہے تو انسان کا ایمان ہے۔ میں اور آپ دنیا کے مال کی بڑی حفاظت کرتے ہیں، بڑے محفوظ طریقے کے ساتھ اس کو سیو کر کے رکھتے ہیں کہ کہیں اس کو چور ڈاکو نہ لگ جائے، اپنی عزت کو محفوظ طریقے سے سنبھال کر رکھتے ہیں کیا کہیں میری عزت داؤ پہ نہ لگ جائے۔ اس کے لیے ہم تگ و دو بھی کرتے ہیں، محنت مشقت بھی کرتے ہیں، پہرے دار بھی ہائے کرتے ہیں۔ لیکن جو سب سے قیمتی چیز تھی جو آج لٹ رہی ہے چوکوں میں، چوراہوں میں، موبائل کی سکرین پہ، وہ ایمان ہے، اور اس کی حفاظت جو میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی تھی ہم غیر محفوظ طریقے سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ دنیا میں کامیابی مال متاع اور ڈگریاں بنانے میں نہیں ہے، دنیا میں اگر کوئی کامیابی ہے اور اخروی اگر کوئی کامیابی ہے تو اس ایمان کی بنیاد پہ ہے۔ یہ ایمان ہے جو انسان کی نجات کا ضامن ہے۔ حضرات، یہ ایمان ہے، میں اور آپ برکت لیتے ہیں اپنے رب سے، برکت مانگتے ہیں اپنے رب سے، لیکن ہمارا ایمان اور تقوی اتنا غیر محفوظ ہو چکا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مجید میں اگر یہ دیہات والے، یہ بستیوں والے مجھ پر ایمان لے آئیں، پختہ یقین کر لیں اور ساتھ ساتھ ان کا دل بھی اس بات کو ماننے پہ آمادہ ہو جائے، ان کی لاؤ میرے ساتھ لگ جائے، تو لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، میں آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دوں۔ پتہ چلا ایمان جو ہے انسان کی فتح اور برکت کی دلیل ہے، جو آج غیر محفوظ ہے۔ ایمان کتنا اہم ہے، اتنا مال کمانا، دنیا کی ڈگریاں حاصل کرنا، دنیا میں شہرت لینا اتنا اہم نہیں ہے جتنا ایمان کو محفوظ کرنا اور ایمان پہ زندگی بسر کرنا اہم ہے۔ آپ اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، جہنمی جہنم میں پھینکے جائیں گے، اللہ رب العزت فرمائیں گے اس کو جہنم کے انگاروں سے نجات دے دی جائے، اس کو نکال دیا جائے من خردل من ایمان، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے۔ بڑے ایمان کی بات نہیں، رائی کے دانے کے برابر اگر ایمان اس میں موجود ہے، رتی بھر ایمان کی موجود ہے اس عورت
میں جس نے زندگی گزاری ہے اس کو جہنم کے اگاؤں سے ہمیشہ ہمیشہ نجات دے دی جائے. اور دوسری سائڈ پر وہ بدبخت بدنصیب آدمی ہے جس نے اللہ کا، اس کے رسول کا، اس کے نورانی ملائکہ کا، اس کی کتب کا، یوم آخرت کا، اچھی بری تقدیر پر ایمان نہ لایا، انکار کرتا رہا. اس کے جب بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اس کی زبان حال سے اس وقت یہ جملے نکلیں گے، یا لیتنی لم اوت کتابیا، اے کاش یہ نامہ اعمال مجھے دیا ہی نہ جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، میرا حساب و کتاب کیا نہ جاتا. بتایا تو مجھے کیا تھا کہ دنیا میں جی کر رب کے سامنے پیش ہونے میں اس بات پہ یقین نہ کر سکا، میں نے اس بات کو تسلیم نہ کیا، اس بات کی تصدیق نہ کی. یا لیتہا کانت القاضیہ، اس بادشاہت کے عہدوں نے مجھے ہلاک کر کے رکھ دیا. ما اغنی عنی مالیہ، میں جس مال کو محفوظ کرتا رہا، ایمان غیر محفوظ ہوتا رہا، ایمان لٹتا رہا، میں نے اس بات کی فکر نہ کی، میں نے صرف اپنے مال کی فکر کی، آج اس مال نے مجھے ہلاک کر دیا. ہلاک عنی سلطانیہ، یہ سلطنت کا نشہ، یہ غرور، یہ تکبر مجھے ہلاک کر دیا. اب کہا جا رہا ہے خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا، اس کو پکڑو، اس کو سنگلوں میں جکڑو. دنیا میں ہتھکڑیاں لگائی جاتی ہیں، بیڑیاں پہنائی جاتی ہیں، اس ظالم کو 70 سنگلوں میں اس طرح پرو کر جہنم رسید اونے منہ کر دیا جائے گا. پوچھا جائے گا یہ کون بدبخت بدنصیب آج جہنم میں گر رہا ہے؟ کہا انہم کانوا لا یؤمنون باللہ العظیم، یہ وہ بدنصیب بدبخت آدمی ہے جس کا ایمان اپنے رب پر نہیں تھا، جو ایمان سے عاری تھا. ولا یحض علی طعام المسکین، پھر معاشرے کی بات کی کہ یہ مساکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتا تھا. آج اس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا جائے گا، اس کو پینے کے لیے کچھ نہیں دیا جائے گا ماں سوائے پیپ کے. حضرات آپ اس کو غیر معمولی سمجھ بیٹھے ہیں. میں اس لیے اس مسئلے کو آج بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج چوک چوراہوں میں اور سوشل میڈیا کے اس دور میں میرا اور آپ کا ایمان تذبذب کا شکار ہے، تزلزل کا شکار ہے. ہم ڈوب رہے ہیں، ہمارا ایمان جا رہا ہے. دنیا کا مال تو محفوظ ہے، دنیا کا گھر بھی محفوظ ہے، بینک بیلنس بھی محفوظ ہے، لیکن ایمان غیر محفوظ ہے. آج اس ایمان کو ہم نے حفاظت دینی ہے، اس ایمان پر ہم نے پہرا دینا ہے. پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرنے والے نے سوال کیا. امامہ اس حدیث کی راویہ ہیں، مل ایمان، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ آپ نے فرمایا اذا سرت کا حسنتک، جب تو نیکی کرے، تجھے تیرا دل خوش ہو جائے کہ میں نے نیکی کی ہے، تجھے مطمئن، تجھے اطمینان ملے، سکون ملے، تسلی ملے، تو نے نیکی کی ہے. اور برائی کے وقت تجھے محسوس ہو جائے، تو محسوس کرے کہ یہ برا کام ہے، یہ برا کام ہے، اس سے میں نے بچنا ہے، یہ برا کام ہے. آپ نے فرمایا فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ، تو ایماندار ہے. یہ علامت اور یہ نشانی، یہ پیمانہ ہر ایک کو دے دیا، مجھے اور آپ کو. کوئی مدرس ہے یا کوئی مدرسے میں ہے، کوئی واعظ یا کوئی خطیب ہے، کوئی گھر میں رہنے والا ہے، ہر ایک کے لیے یہ پیمانہ ہے. اگر تجھے نیکی اچھی لگتی ہے اور برائی کو تو برا جانتا ہے، تو ایمان والا ہے. معاشرہ اس قدر برائی میں غرق ہو گیا ہے کہ برائی کو برا جانتے نہیں، جو جہاں لگا جی لگا رہنے کو.
نیکی کو نیکی سمجھتے نہیں، پھر اپنے ایمان کی فکر کیجئے، پھر اپنے ایمان کو محفوظ کیجئے۔ ایمان یہ حقیقی انسانیت کا نام ہے، ایمان یہ انسان کی عزت کا باعث ہے، ایمان یہ انسان کی ہدایت اور سعادت کا نام ہے، جس کو تو اور میں محروم آج معمولی سمجھ بیٹھے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان انسان کے دل کو تسلی دینے والی چیز کا نام ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان مومن کا زیور ہے، جس طرح دلہن زیور پہن کر خوبصورت نظر آتی ہے، اسی طرح ایماندار شخص، ایمان والا شخص جب ایمانداری کرتا ہے تو دنیا میں خوبصورت نظر آتا ہے۔ کیوں نہ خوبصورت ہو؟ اس خوبصورت رب نے حبب الیکم الایمان، میرے اور آپ کے لیے اگر کسی چیز کو پسند کیا ہے تو ایمان کو پسند کیا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کی اگر کسی چیز کو زینت بخشا ہے تو یہ ایمان ہے۔ کہا آئے تھے عرابی، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، عراقیوں نے، بدوؤں نے آ کر کہا ہم بھی ایماندار ہیں، بھائی ہم بھی ایماندار ہیں۔ ہر بندہ آج ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن ایمان کے تقاضوں کی بات جب آتی ہے تو پھر اس طرح کامتا ہوا نظر آتا ہے۔ کہنے والے نے کہا ہم ایماندار، وحی کا نزول ہوتا ہے، کہو تم ایمان نہیں لائے، تم اسلام والے ہو، ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ ایمان کا تعلق تصدیق بالقلب سے ہے، صرف اقرار باللسان کہہ دیا تو کیا فائدہ ہے؟ جب تک تمہارے دل کی تصدیق، تمہارے دل کی تار جو ہے تمہارے رب سے نہیں ملتی، اس وقت تک اپنے ایمان کی فکر کیجئے، تمہارا ایمان داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ ایمان بہت بڑی فضیلت والی چیز ہے۔ ای الاعمال افضل ترین اعمال میں سے اگر کوئی خوبصورت عمل ہے تو وہ ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ ہر غم سے، ہر غم سے، ہر پریشانی سے اگر کوئی نجات دینے والی چیز ہے تو یہ ایمان تھا۔ کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ او مومنوں کیا ہوا؟ گردش ایام سے گھبراؤ نہیں، حالات سے تنگ نہ آؤ، دنیا والوں سے تنگ نہ آؤ۔ مومن کا تو معاملہ ہی عجیب ہے، مومن کو زندگی کے ہر موڑ پر ایمان خیر کا پیغام دیتا ہے، کامیابی کی ضمانت دیتا ہے۔ کہا گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، تم ہی بلند رہو گے، تمہارا نام ہی اونچا رہے گا، تمہیں عروج ملے گا۔ بے ایمان کو ہمیشہ زوال ہے، بے ایمان ہمیشہ خسارے میں ہے، ایماندار ہمیشہ شان و شوکت کا مالک بنتا ہے، کیونکہ اس نے قرآن مجید کو جب کھولا تو قرآن مجید کا سب سے پہلا سبجیکٹ، سب سے پہلا جو پیج تھا، رکوع تھا، سبق تھا، اس میں یہ تھا کہ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کو دیکھا نہیں، اپنے رسول کو دیکھا نہیں، آخرت کے دن کو دیکھا نہیں، لیکن ان کا یقین اتنا پختہ ہے، اپنے رب پر نماز بھی پڑھتا ہے، رزق بھی خرچ کرتا ہے، رسولوں پر بھی ایمان رکھتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ یہ ڈگریاں کس نے دی؟ اللہ رب العزت نے دی۔ یہ کامیابی کی ضمانت کس نے دی؟ اللہ رب العزت نے دی۔ قد افلح المؤمنون، کامیاب اگر ہے تو ایماندار ہے۔ ناکام ہو گیا وہ شخص جو بے ایمان مر گیا، جس کا ایمان غیر محفوظ تھا، وہ ناکام ہو گیا، خسارے میں ڈوب گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنے والا بنائے۔ ایمان کب محفوظ ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، جب تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور کہنا مانتے ہو، فرما برداری کرتے ہو،
تم ایماندار ہو، تمہارا ایمان محفوظ ہے۔ ایمان کا تو محفوظ ہوگا جب انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، جب اللہ کی آیات مومنوں پر تلاوت کی جاتی ہیں، جب ذکر خدا ہوتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ایماندار کی علامت یہ ہے کہ ان کا دل دہل جاتا ہے۔ اگر نہیں دہلتا، ڈر نہیں آتا قرآن سن کر، باز نہیں آتا برائی دیکھ کر، برائی دیکھنے سے باز نہیں آ رہا، بے حیائی سے نہیں رک رہا، تو پھر اپنے ایمان کو محفوظ کر، اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کر، تیرا ایمان غیر محفوظ ہے۔ جب قرآن مجید کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو زیادہ ایمان، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ جس طرح ایک دانہ زمین میں بویا جائے اور پھر وہ دانہ اگتا ہے، اس کو پانی لگتا ہے، ایک شاخ نکلتی ہے، پھر شاخ سے پتے نکلتے ہیں، پھر تنے بنتے ہیں، وہ بڑھتا بڑھتا بڑھ جاتا ہے۔ اگر اس کی جڑ کاٹ دی جائے تو وہ مرجھا جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے۔ اسی طرح ایمان والے کی علامت ہے، اگر ایمان سے وہ دور ہو گیا، ایمان والوں سے وہ دور ہو گیا تو وہ مرجھا گیا ہے، سوکھ گیا ہے، برباد ہو گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے فلا وربک لا یؤمنون، پیغمبر الزمان کی بات کو حرف آخر نہیں ماننا تھا۔ اس وقت تک تم ایمان والا نہیں بن سکتا، ایماندار نہیں بن سکتا، جب تک پیغمبر خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو، ان کے فیصلے کو اپنا فیصلہ نہیں مانتے تھا۔ کتنے فیصلے ہیں جو رسول کائنات کے ہیں اور ہم نے ان کو پس پشت ڈالا ہوا ہے، پھر کہتے ہیں ہم ایماندار ہیں کہ ہمارا ایمان بڑا محفوظ ہے۔ کتنے فیصلے! اپنے ایمان کو محفوظ کیجئے۔ بڑے دعوے دار ہیں ایمان کے، نماز پڑھتا نہیں ہے، دعویٰ ایمان کا کرتا ہے، صحابہ اکرام کو عابد مانتا نہیں ہے، دعویٰ ایمان کا کرتا ہے۔ ابو بکر صدیق کو جناب محمد رسول اللہ کی بات سے نکلا، اگر کائنات میں سب سے بھاری اگر کسی شخصیت کا ایمان ہے تو وہ جناب ابو بکر صدیق کا ایمان۔ معیار دیا، صحابہ اکرام کا ایمان معیار کے طور پر پیش کیا۔ اگر کسی کی معیار ایمان صحابہ کے ساتھ مل جائے گا تو وہ اہل ایمان ہے، وہ اہل ایمان کے ساتھ بھی شامل ہے۔ اہل قرآن سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، مسجد سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ اگر میرے اور آپ کے دل میں مسجد سے محبت نہیں، مسجد والوں سے محبت نہیں، ایمان والوں سے محبت نہیں ہے تو پھر اپنے ایمان کی فکر کیجیے۔ تعلق باللہ مضبوط کر لو، تمہارا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ تعلق بالرسل، رسول کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لو، تمہارا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ تعلق بالکتب، اللہ کی کتابوں کے ساتھ، یعنی کتب میں سے کتاب قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر دو، تمہارا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ آج ایمان غیر محفوظ اس وجہ سے ہے کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ کمزور ہے، اس وجہ سے میں اور آپ ایمان میں کمزور ہیں، برائی کو برا نہیں جانتے، برائی سے لوگوں کو روکتے نہیں ہیں، نیکی کا حکم نہیں دیتے۔ وذالک اضعف الایمان، جناب محمد رسول اللہ کی زبان سے نکلا، یہ کمزور ایمان والوں کی علامت ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، ایمان کا دعویٰ کیا، تصدیق دل کے ساتھ کی، اب بات عمل کی آ گئی، کہا ایمان والا مرد ہو، ایمان والی عورت ہو، صالح عمل کرے گا تو وہ مومن ہے۔ اب صالح عمل کتنے ہیں کس کو نہیں پتا کہ صالح عمل ہیں؟ ہر ایک کو پتا ہے کہ یہ صالح اعمال ہیں، نیک اعمال ہیں، پھر بھی وہ غفلت کی نیند سویا ہوا ہے، تو اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ حضرات، میں چور ڈاکو شرابی کی بات نہیں کر رہا، اگر بات کرنے پہ آیا ہوں تو پھر سن بھی لیجئے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ابو درداء کا یہ قول ہے، کہا اس بندے کا ایمان غیر محفوظ ہے، وہ ایمان سے فارغ انسان ہے جو اپنی نماز
کر سکتا. لا صلاۃ لا ایمان لمن لا صلاۃ لہ. اس بندے کا ایمان سے کیا تعلق ہے جس کا تعلق نماز سے نہیں ہے. حضرات میں اور آپ اپنے آپ کو جھنجھوڑے اپنے گریبان میں دیکھیں. کیا میں نمازیں پڑھتا ہوں؟ کیا میں نمازیں پڑھتا ہوں؟ اگر پڑھتا ہوں تو سنت کے مطابق پڑھتا ہوں. اگر سنت کے مطابق پڑھتا ہوں تو خلوص نیت سے پڑھتا ہوں. کیا طہارت میری مکمل ہے؟ حضرات یہ فکر کیجئے. اگر تمہاری نماز محفوظ ہے تو تمہارا ایمان محفوظ ہے. دوسری بات کہا اس بندے کا بھی ایمان غیر محفوظ ہے جو امانت میں خیانت کرنے والا ہے. لا ایمان لمن لا امانت لہ. جو امانتوں کی پاسداری نہ کر سکے، جو امانت میں خائن ہو، اس بندے کا ایمان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. آپ نے فرمایا اس وقت تک تم ایماندار بن ہی نہیں سکتے جس وقت تک تم اور میں اور ہمارے گھر والے، ہمارے معاشرے والے جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرتے ہیں. میں وہ پسند کروں، میں نماز پڑھوں، جلسے میں جاؤں، جمعہ پڑھوں، میری پسند ہے. لیکن یہ پسند نہیں کرتا کہ میرا بھائی بھی نماز پڑھ لے، میرا بیٹا بھی نماز پڑھ لے، میری گھر والے بھی پڑھ لے. فرمایا اس وقت تک کبھی ایمان والے بن ہی نہیں سکتے. تو پسند کرے کہ تیرا لباس اچھا ہو، لیکن وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے، اپنی بیوی بچوں کے لیے پسند نہ کرے، تو کیسا ایماندار ہے؟ تو اپنے لیے تو پسند کرے کہ میں ہوٹل کروں، جا کر کھانے اچھے کھاؤں، اور اپنی بیوی بچوں کے لیے ان کے ساتھ رویہ تیرا درست نہ ہو، تو کیسا ایماندار ہے؟ اپنے ایمان کو محفوظ کیجیے. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا تم اس وقت تک جنت میں بھی نہیں جا سکتے جب تک تم ایماندار نہ بن جاؤ، اور ایماندار تم اس وقت تک بن نہیں سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ. ابدا ادلکم علی شیء. کیا تمہیں میں ایسا تحفہ، ایسا نسخہ نہ دے جاؤں جس سے تم آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ؟ جی ہاں، اللہ کے رسول دے دیجئے. آپ نے فرمایا افشوا السلام اطعموا الطعام. سلام کو کہا کر، بیگانہ ہو تب بھی سلام کہہ، جاننے والا ہو تب بھی سلام کہہ، نہ جاننے والا ہو تب بھی سلام کہنا. کھانا کھلانا، مساکین کو رات کو اٹھ کر نماز پڑھنا، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا، تم جنت میں داخل ہو جاؤ. میرے اور آپ کے اندر یہ کمی نہیں ہے؟ ہر ایک کے اندر یہ کمی ہے. میں اسلام بات کر رہا ہوں، ہر ایک کے اندر کمی. ہر بندے کو صرف اپنے پیٹ کی فکر ہے، اپنی پلیٹ کی فکر ہے، کسی کی فکر نہیں. کوئی بھوکا مرتا ہے، مر جائے. مجھے جاننے والا ہے تو میں ووٹ کو سلام کر رہا ہوں، میں نوٹ کو سلام کر رہا ہوں، اپنے غیر جاننے والے کو سلام نہیں کرتا ہوں. میں اس کی نماز جنازہ پڑھنے جا رہا ہوں جو میرا عزیز ہے، میرا جاننے والا ہے. میں اس کی نماز جنازہ میں شرکت ہی نہیں کرتا کیونکہ وہ میرا جاننے والا نہیں ہے. ذرا اپنے ایمان کی فکر کیجیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چور چوری کرتا ہے تو وہ ایمان سے فارغ ہے، بے ایمان ہے. شرابی شراب پیتا ہے، جب تک وہ پیتا رہتا ہے ایمان اس کا غیر محفوظ ہے. ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے، کسی کی عزت پہ، کسی کے مال پہ، کسی کے ایمان پہ، اس کا ایمان غیر محفوظ ہے، وہ بے ایمان ہے، مردار ہے، ایمان نہیں ہے. اور اسی طرح فرمایا جب دغا باز فراڈ کرتا ہے تو وہ ایمان سے فارغ ہے، اس کا ایمان غیر محفوظ ہے. اور اسی طرح پھر فرمایا مومن تانا نہیں دیتا، اور جو تانے دینے والا ہو، گالیاں دینے والا ہو، لعنت کرنے والا ہو، اس کا بھی ایمان غیر محفوظ ہے. اپنی زبان کی حفاظت کر، تیرا ایمان محفوظ ہو جائے گا. اپنی نماز کی حفاظت کر، تیرا ایمان محفوظ ہو جائے گا. اپنی امانت کی حفاظت کر، تیرا ایمان محفوظ ہو جائے گا. اپنے حیا کی حفاظت کر، تیرا ایمان محفوظ ہو جائے گا. آپ نے فرمایا درجے ہیں ایمان کے، اور افضل درجہ لا الہ الا اللہ ہے، اور اس سے چھوٹے درجے ہیں. اور ساتھ فرمایا راستے میں تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی ایمان کی علامت ہے، ایماندار شخص کی علامت ہے. اور حیا تو ایمان کا ایک جز ہے، شعبہ. 8 مارچ کو ہونے والا یہ حقوق نسواں کا
جو آپ کو جلوس نظر آئیں گے بے حیائی کے، آپ کے ایمان کو غیر محفوظ کیا جائے گا. اپنی نظروں کی حفاظت کر، تیرا ایمان محفوظ ہو جائے گا. اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کر، تیرا ایمان محفوظ ہو جائے گا. میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، اے اللہ دشمنان ایمان سے ہم سب کو محفوظ فرما، جو محض اپنے مفاد کی خاطر ہمارے ایمان کو گدلا کر رہے ہیں، ہمارے ایمان کے ڈاکو بنے ہوئے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو